یہ سیاستدان یہ کبھی بھی کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنی اولادوں کے ہیں، صرف یہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ آپ جا کر ان سے بات کر لو، مل لو، یہ صرف اپنی جیب بھرتے ہیں، صرف اپنے گھر بناتے ہیں، صرف اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں آپ کے مال سے۔ یہ آپ کا اچھا کبھی بھی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اگر وہ آپ کا اچھا چاہیں گے تو وہ خود کیا کریں گے؟ وہ جو ہے اپنا روزگار پہ لات مار دیں آپ کا اچھا کرنے کے چکر میں۔ آج سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر ہیں، ہر چیز مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے، ہر بندہ رو رہا ہے۔ میں اس کا سوال آپ عوام سے ہی کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں حکمرانوں سے تو میں سوال کر ہی نہیں سکتا، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن میں ایک بات کلیئر آ گئی ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران۔ اور ویسے بھی دیکھیں، اگر کوئی چیز گورنمنٹ کسی چیز پر ریٹ بڑھاتی ہے نا، لیٹ سپوز کہ اگر ایک چیز 100 روپے کی ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے یہ ریٹ ہے، تو وہ جو چیز 100 روپے کی مجھ تک پہنچے گی نا، وہ آرام سکون سے 300 روپے کی ہو کر پہنچ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو بیچ میں یہ جو حکومت کے نمائندوں کے بعد جو عوام ہے، جیسے کہ ایک چیز کے پرائز حکومت نے فکس کر دی ہیں، پھر وہ جی ٹینڈر پاس ہوتا ہے، بزنس مین کے پاس آتی ہے، بزنس مین کے بعد وہ جو ہے وینڈر کے پاس جاتی ہے، ڈیلر کے پاس آتی ہے، پھر سبزی منڈی میں آتی ہے، سبزی منڈی سے ٹھیلے پہ آتی ہے، ٹھیلے سے ہمارے گھر پر آتی ہے یا دکان پہ جاتی ہے۔ یہ چیز اس طرح کر کے جو ہے نا یہ 300 روپے کی ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ لوگ جواب دیں، جس ملک میں تعلیمی اسکولوں سے زیادہ گیسٹ ہاؤسز تعمیر ہو رہے ہوں، جہاں پر رات دن فحاشی ہو رہی ہو، جس ملک میں کتب سے زیادہ گندی سیڑیاں، ناچ گانے کی سیڑیاں، پونز فلموں کی سیڑیاں یہ دستیاب ہوں آسانی سے، اور آپ کہتے ہیں حکمران غلط ہے۔ جس ملک میں آپ عوام گھر میں کام کرنے والی ماسی پر آپ کی گندی نظریں ہوتی ہیں، ہاں، دوست کی ماں، دوست کی بیوی پر آپ لوگوں کی گندی نظریں ہوتی ہیں، چھوٹی بچی 8 9 10 11 12 13 14 15 سال کی بچی کو آپ نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ اگر بڑے گھر میں رہتے ہیں تو ان کو وہاں پر زنا کا شکار کرتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں تو اپنے حساب سے ان کی عزتوں کو رونتے ہیں۔ آپ لوگ حکومت سے شکوے کرتے ہیں کہ حکومت خراب ہے۔ اللہ اکبر! اپنے بچوں کو رات دن ناجائز اور حرام تم کھلاؤ، ان کی تربیت ایسی کرو کہ وہ ملک کا بیڑا غرق کریں، چوریاں وہ کریں، چکاریاں وہ کریں، زنا وہ کریں، تربیتیں تمہاری صحیح نہیں ہیں، اور خراب کون ہے؟ سیاستدان، حکمران۔ مان لیا سیاستدان حکمران غلط ہیں، وہ تو قرآن نے بتا دیا ہے، جیسی عوام ویسے حکمران، مگر ہم لوگ صحیح ہیں کیا؟ ہم لوگ صحیح ہیں؟ میں مانتا ہوں ہم جیسے نوجوان جو ماسٹرز کر کے، بیچلرز کر کے، گریجویشن کر خوار ہیں، انہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہم جیسی عوام جو امیر ہے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، وہ نوکری خرید لیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو میرٹ پر کام کرتے ہیں، میرٹ پر آتے ہیں، ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، یا XYZ، ان کو سیٹ ہی نہیں ملتی۔ میرٹ کا قتل کون کر رہا ہے؟ جس ملک میں ایک استاد سے زیادہ ایک ناچنے والی کو عزت دی جاتی ہے، جس ملک کے اندر ایک ناچنے والی پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ لا کر بٹھایا جاتا ہے کہ بہت بڑی سپر اسٹار ہمارے گھر کے فنکشن میں ناچنے آئی ہے، ہماری آخرت خراب کرنے آئی ہے۔ جس ملک میں ہاتھ پھیلانے کی تعداد، فقیروں کی، بھیک منگوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ بے انتہا، جیسے وہ آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کا آپ کے اوپر قرض ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم ہر کسی کو دے دیتے ہیں، کیا آپ نے اپنے دل سے سوال کریں، کیا آپ نے کبھی اس ضرورت مند کو دیکھا ہے جو واقعی ضرورت مند ہے مگر وہ مانگ نہیں رہا؟ کیا آپ نے کسی ایسے انسان کی مدد کی ہے، یا آپ نے ہمیشہ اس انسان کی مدد کی ہے جو بھیک مانگنا اس کا پروفیشن ہے، جو بھیک اس لیے مانگتا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے بھیک مانگنے میں؟ اگر آپ اس کو 1000 کا نوٹ دے دیں گے نا تو وہ آپ کے اگلے والے سے بھی مانگے گا، اس کے برابر والے سے بھی مانگے گا، وہ بھیک مانگنا نہیں چھوڑے گا۔
آپ کے دل میں وہ سیٹسفیکشن الگ ہوگی جب آپ کسی ایسے انسان کی مدد کرو جو وائٹ کولر ہو, جو سفید پوش ہو, جو مانگتا نہیں ہو, جو مفلس تو ہو مگر مانگتا نہیں ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے. کبھی ایسے انسان کی مدد کی ہے؟ یہ سوسائٹی ترقی کرے گی جس کو یہ پہچان نہیں کہ اصل میں پیسوں کا حقدار کون ہے, اصل میں راشن کا حقدار کون ہے, اصل میں کپڑوں کا, صاف ستھرے کپڑوں کا حقدار کون ہے. ہم اپنے اپنوں کو بھرتے ہیں, ہم غیروں کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں پر نوکری خالی ہوئی ہے, اپنے بندے کو لگا لیں, چاہے اس نے تعلیم حاصل کی ہو کہ نہیں کی ہو, چاہے اس نے ساری زندگی بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دی ہوں, مگر کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے, اس کا پہلا حق ہے نوکری پر. پاکستان اس کا, اس کے باپ دادا کا. یہ معاشرہ ترقی کرے گا. ہم یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک پیٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یتیموں کا حق نہیں کھاؤ, پاک مال میں گندا مال مت بھرو. اگر تم حلال کماتے ہو تو اس میں گندا مال مت بھرو. یہ دیکھو, یہ جو پیٹ ہے نا, یہ بہت گندا برتن ہے. قبر میں سب سے پہلے یہ پیٹ پھٹتا ہے, یہ پیٹ پھٹ جاتا ہے قبر میں دفنانے کے بعد. آپ کو اگر آپ وہ نظارہ دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلے کہ اس پیٹ میں جس میں آپ نے اتنا کچھ اسٹور کیا, بھرا, کس کا حق نہیں کھایا, اور وہ ان دی اینڈ جا کے پھٹ گیا, اس لیے جمع کیا تھا. اور میرے بھائیوں, اپنے اندر سے یہ معاشرتی برائیوں کو ختم کرو, اللہ سے ڈرو. یہ معاشرہ کب ترقی کرے گا؟ جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اگر کوئی بندہ آپ کے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا طاقتور ہے یا وہ کتنا ہی بڑا شخص ہے. سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اپنے بھائی کے حق میں. جب تم خالص انصاف کرنے کی نیت سے حق پر کھڑے ہوگے, اللہ تمہارا ساتھ دے گا. برائی کو خود ختم کرو. وہ حدیث کہاں جائے گی کہ برائی کو اپنی زبان سے ختم کرو, اپنے طاقت سے ختم کرو, نہیں تو اپنے دل میں برا جانو. آج ہم نے جو سب سے ایمان کا کم درجہ ہے نا, صرف برائی کو اپنے دل میں جاننے تک بٹھا لیا ہے. آپ کے سامنے ہمارے حالات ہیں, آپ کے سامنے. ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا, یہ سیاست دان یہ کبھی بھی کسی کے نہیں ہیں, یہ اپنی اولادوں کے ہیں صرف, یہ کسی کے بھی نہیں ہیں. آپ جا کر ان سے بات کر لو, مل لو. یہ صرف اپنی جیب بھرتے ہیں, صرف اپنے گھر بناتے ہیں, صرف اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں آپ کے مال سے. یہ آپ کا اچھا کبھی بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ اگر وہ آپ کا اچھا چاہیں گے تو وہ خود کیا کریں گے؟ وہ جو ہے اپنا روزگار پہ لات مار دیں آپ کا اچھا کرنے کے چکر میں. ان کے پیچھے مت لگو. پاکستان میں آج تک جتنے سیاستدان آئے, پہلے سے لے کر آخری تک, نام نہیں لوں گا کیونکہ اب تو سب کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, سب کا پتہ لگ گیا کون کتنے پانی میں تھا یا نہیں. سب کے سب کرپٹ تھے, اپنی اپنی جگہ پر چوری کی ہے سب نے. کسی نے کرپشن کم کی, کسی نے زیادہ, کسی نے کس طریقے سے کرپشن کی, کسی نے کس طریقے سے, مگر سب نے کی. کوئی سیاستدان آپ کا نہیں ہے جب تک آپ لوگ خود اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے, اپنی برائیوں کو ختم نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہو سکتا, تم کچھ بھی کر لو. میں نہیں جانتا میرے ملک کو کس کی نظر لگی. آج جو میرے ملک میں فرعون بنے بیٹھے ہیں, جو خدا بنے بیٹھے ہیں, جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں, یا میرے اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے. یا میرے اللہ ہم سب سے معاشرتی برائیاں ختم کر دے. ہم دوسرے کی بہن کو بہن سمجھیں, ہم دوسرے کے مال کو دوسرے کا مال سمجھیں, ہماری نیتیں خراب نہ ہوں. یا میرے پاک پروردگار ہم پر رحم فرما. ایک دعا جو میں نے بچپن میں سنی تھی کہ یا اللہ پاکستان ملک کو امن کا گہوارہ بنا. آج میرے مالک میں تجھ سے پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. اس کے ہر پاکستانی کو اس کے ملک سے وفادار کر دے, چاہے وہ جتنی بڑی پوسٹ پر ہو یا چھوٹی پوسٹ پر ہو. اے میرے مالک ہم پر اپنا رحم فرما, ہماری پکڑ نہ فرما. آمین یا رب العالمین.